السلام علیکم میرے عزیزان محترم، آج میں آپ کے سامنے نماز کا طریقہ لے کر آیا ہوں کہ ہمیں نماز کس طریقے کے ساتھ پڑھنی ہے۔ تو میرے بھائی، سب سے پہلے ہم قیام میں کھڑے ہوں گے۔ تو جب نماز کے لیے ہم کھڑے ہوں گے تو ہمارا جسم بالکل ساکن ہونا چاہیے، اس میں حرکت نہیں ہونی چاہیے، نہ ہی ہمارا سر حرکت کر رہا ہو، نہ ہی ہمارے بازو حرکت کر رہے ہوں، بلکہ ہم نے ایسے کھڑا ہونا ہے جیسے کوئی نماز میں کھڑا ہوتا ہے، بالکل ساکنیت کے ساتھ، کوئی حرکت نہیں کرنی ہے، کسی قسم کا کوئی خیال نہیں کرنا ہے۔ اچھا، جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں تو ہمارا فریضہ پہلا بنتا ہے کہ ہم کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کون سی نماز کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ ہم ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں، ہم عصر کی نماز پڑھ رہے ہیں، ہم عشاء کی نماز پڑھ رہے ہیں، ہم کون سی نماز پڑھ رہے ہیں، ہمیں اس چیز کا علم ہونا چاہیے۔ جب ہمیں اس چیز کا علم ہو گیا ہے تو اب ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ صبح کی کتنی رکعت ہیں، ظہر کی کتنی رکعت ہیں، عصر کی کتنی رکعت ہیں، مغرب کی کتنی ہے اور عشاء کی کتنی رکعت، اس چیز کا علم ہونا چاہیے۔ صبح کی 2 رکعت ہیں، ظہر کی 4، عصر کی بھی 4، مغرب کی 3 اور عشاء کی 4 رکعت نماز ہے۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے ہم صبح کی پڑھ رہے ہیں تو اس کی 2 رکعتیں ہیں، ظہر کی پڑھ رہے ہیں تو اس کی 4 رکعتیں ہیں، عصر کی پڑھ رہے ہیں تو اس کی بھی 4 رکعتیں ہیں، مغرب کی پڑھ رہے ہیں تو اس کی 3 رکعتیں ہیں، عشاء کی پڑھ رہے ہیں تو اس کی 4 رکعتیں ہیں۔ اب ہمیں علم ہونا چاہیے کہ ہم کون سی نماز پڑھ رہے ہیں اور کتنی رکعت ہیں۔ جب پتہ چل گیا ہے کہ ہم صبح کی پڑھ رہے ہیں اور اس کی 2 رکعت ہیں تو اس کے بعد ہم اپنی نیت کو قربتاً اللہ کی طرف لے جائیں گے کہ 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں صبح کی قربتاً اللہ۔ یاد رہے کہ قربتاً اللہ نہیں کہنا۔ اگر کوئی شخص قربتاً اللہ کہتا ہے، قربتاً اللہ نہیں کہتا، تو وہ کہتا ہے کہ میں اللہ کی قربت کے بغیر نماز پڑھ رہا ہوں، اللہ کی قربت یا حدود کے اندر ہو کے نماز نہیں پڑھ رہا ہوں۔ لیکن قربتاً اللہ کہنے سے مطلب یہ بنتا ہے کہ میں اللہ کی قربت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہوں، اللہ کی قربت کی حدود کے اندر نماز پڑھ رہا ہوں، یا وہ لے کہ سجدہ ہے اس لیے اس کو سجدہ دینے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ہاں، کوئی بھی معنی ہم اس کا کر سکتے ہیں، لیکن معنی جو بنتا ہے وہ یہ ہے کہ میں اللہ کی قربت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہوں، یعنی اللہ کی حدود کے اندر رہ کے ہم نے کام کرنے ہیں، کیونکہ اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہ ہماری سب چیز کا مالک ہے، خالق ہے، تو ہم نے اپنی مرضی کی طرف سے نہیں جانا ہے۔ تو جن حضرات کو قربتاً اللہ کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں ان کی نماز باطل ہے، ان کی نماز ٹھیک نہیں ہے۔ قربتاً اللہ نہیں کہنا بلکہ قربتاً اللہ کہنا ہے، یاد رہے۔ اس کے بعد جب ہم یہ کہہ لیں گے تو ہماری نیت کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ اب ہمارا نیت میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، جسم میں حرکت نہیں ہے، نیت بھی ہم نے صحیح کر لی ہے، پڑھ بھی جو نماز رہے تھے اس کی ہم نے نیت کر لی ہے، تو اس کے بعد ہم نے قربتاً اللہ والا فریضہ بھی اچھی طریقے کے ساتھ انجام دے لیا ہے۔ تو اب ہم اپنی نماز کو شروع کرنے کے لیے تکبیرۃ الاحرام کہیں گے۔ یاد رہے کہ نیت جو ہے یہ رکن ہے، واجب بھی ہے، رکن بھی ہے۔ رکن اگر انسان جان بوجھ کر بلا دے تو نماز باطل ہو جاتی ہے۔ رکن نماز میں 5 ہیں، اگر 5 میں سے کوئی بھی غلطی ہو جائے تو انسان کی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ تو نیت کیونکہ رکن تھی وہ ہم نے اچھے طریقے کے ساتھ انجام دے لیا ہے۔ اب جو تکبیرۃ الاحرام کا ہے نا، یعنی پہلا اللہ اکبر، اس کو تکبیرۃ الاحرام کہا جاتا ہے، یہ بھی رکن ہی ہے۔ اگر کوئی جان بوجھ کر اس رکن کو چھوڑ دے گا تو اس کی نماز بھی باطل ہو جائے گی۔ یاد رہے، بار بار دہرا رہا ہوں کہ نیت بھی رکن ہے اور تکبیرۃ الاحرام بھی رکن ہے۔ تو یاد رہے کہ تکبیرۃ الاحرام کہتے وقت انسان کے ہاتھ کانوں کی سیدھ میں ہونے چاہیے، کانوں سے اوپر نہیں ہونے چاہیے۔ یہ بچے ہیں، ان کو میں سمجھا رہا ہوں، جن کو میں پڑھاتا ہوں، تو اس کے اب میں نے ہاتھ ٹھیک کر لیے ہیں کہ یہ بالکل کانوں کے سیدھ میں ہاتھ ہونے چاہیے، اوپر بھی نہیں ہونے چاہیے اور نیچے بھی نہیں ہونے چاہیے۔ اگر اوپر چلے جاتے ہیں یا نیچے آ جاتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کی نماز باطل نہیں ہوتی، اس کی نماز بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن ہاتھ بالکل کانوں کی سیدھ میں ہونے چاہیے اور ہاتھ کی ہتھیلیاں قبلہ کی طرف ہونے چاہیے، نہ کہ ہاتھ کی ہتھیلیاں اس کے سر کی طرف ہونی چاہیے۔ قبلہ کی طرف ہم نے ہاتھ کی ہتھیلیاں رکھنی ہیں۔ اور یاد رہے کہ جب انسان کے ہاتھ کان کی سیدھ میں آ جائیں تو اس کے بعد ہم نے
اللہ اکبر کہنی ہے۔ جب انسان کے ہاتھ یاد رہے، جب انسان کے ہاتھ کان کی سیدھ میں آ جائیں تو اس وقت ہم نے اللہ اکبر کہنی ہے۔ اگر ہاتھ نیچے جا رہے ہیں تو بھی اللہ اکبر نہیں کہنی، اگر ہاتھ اوپر آ رہے ہیں تو بھی اللہ اکبر نہیں کہنی، بلکہ ہاتھ جب انسان کے کانوں کی سیدھ میں آ جائیں تو اس وقت اللہ اکبر کہنی، کیونکہ اللہ اکبر پہلا جو ہے یہ رکن ہے، واجب ہے، اور واجب چیز کی دوران حرکت کرنا نماز کو باطل کر دیتا ہے۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم نے تکبیرۃ الاحرام کہہ دی ہے تو اس کے بعد ہم نے پڑھنی ہے سورۃ الحمد اور سورۃ کل بھی پڑھ سکتے ہیں، سورۃ کوثر بھی پڑھ سکتے ہیں، سورۃ والعصر، کوئی بھی سورۃ پڑھ سکتے ہیں۔ جو بھی سورۃ پڑھیں اس سے پہلے بسم اللہ کا پڑھنا واجب ہے مذہب شیعہ کے نزدیک، اور باقی مذاہب کے نزدیک بسم اللہ کا پڑھنا واجب نہیں ہے، اور اکثر اوقات بسم اللہ کو وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اب اگر کوئی مذہب شیعہ میں بسم اللہ کو چھوڑ دیتا ہے تو اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ پہلی رکعت میں کیا پڑھنا ہے؟ سورۃ الحمد پڑھنا ہے، اور کوئی بھی سورت کی آپ تلاوت کر سکتے ہیں۔ ہاں، کوئی بھی جو بھی سورت آپ کو آتی ہے اس میں کوئی بات نہیں ہے، جو کوئی مسئلہ نہیں ہے، جو بھی سورت آپ کو آتی ہے، مثلا کل آتی ہے اور الحمد آتی ہے تو آپ دونوں رکعتوں میں الحمد کے بعد کل ہی پڑھ سکتے ہیں، مثلا کہ انہی رکعتوں کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ہم کوئی بھی سورت کی تلاوت کر سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں، یاد رہے کہ سورت الحمد پڑھتے وقت یا سورت کل پڑھتے وقت انسان کے جسم میں حرکت نہیں ہونی چاہیے، انسان ہاتھوں کو حرکت نہ دے رہا ہو بلکہ ساکن ہونا چاہیے۔ جب ہم نے دوسری سورت پڑھ لی ہے تو اس کے بعد ہم تکبیر کے لیے اپنے ہاتھوں کو بلند کریں گے، بس پہلی تکبیر واجب ہے پوری نماز میں، اس کے بعد جو بھی تکبیر ہوگی وہ واجب نہیں ہوگی۔ اور تکبیر دوسری کہنے کے بعد یعنی الحمد اور کل کرنے کے بعد ہم نے تکبیر کہی ہے، اس کے بعد انسان کا جسم کم از کم 1 سیکنڈ کے لیے یا 2 سیکنڈ کے لیے بالکل ساکن ہونا چاہیے، تو اس کو ہم کہیں گے قیام متصل بالرکوع، رکوع کے ساتھ ملا ہوا قیام۔ اب ہم تکبیرۃ الاحرام کہنے کے بعد 1 سیکنڈ رکنے کے بعد ہم نماز کے رکوع میں پہنچ چکے ہیں، تو رکوع میں پہنچنے کے بعد ہماری پیٹھ بالکل سیدھی ہونی چاہیے اور سر بالکل پیٹھ کی سیدھ میں ہونا چاہیے۔ ہاں، پیٹھ بالکل سیدھی ہونی چاہیے اور سر پیٹھ کی سیدھ میں ہونا چاہیے، اور مرد جو ہے وہ اپنے ہاتھوں کو گھٹنے کے اوپر رکھے گا، یعنی جو گھٹنا ہوتا ہے اس کو اپنے ہاتھوں کے ساتھ کور کرے گا، اور جو عورت ہوتی ہے وہ گھٹنے کے اوپر ہاتھ رکھے گی، مثلا کہ جہاں گھٹنا ہوتا ہے اس کے اوپر ہاتھ رکھے گی، گھٹنے سے اوپر ہاتھ رکھے گی، اور جو مرد ہوتا ہے وہ اپنے ہاتھ سے گھٹنے کو کور کرے گا، یعنی اب اس کی ہتھیلی گھٹنے کے اوپر ہونی چاہیے، یعنی گھٹنا اس کی ہتھیلی کے نیچے ہونا چاہیے، لیکن عورت جو ہوتی ہے وہ گھٹنا یہاں سے شروع ہوتا ہے، یعنی گھٹنا یہاں پر ختم ہوتا ہے اس کے اوپر ہاتھ رکھے گی، گھٹنے کے ہتھیلی جو ہے عورت کی وہ گھٹنے کے اوپر نہیں ہونی چاہیے بلکہ گھٹنے سے اوپر ہونی چاہیے۔ تو جب ہم نے رکوع مکمل کر لیا ہے تو اس کے بعد ہم سیدھا کھڑا ہوں گے، رکوع سے سیدھا کھڑا ہونا واجب ہے۔ اگر کوئی شخص رکوع سے سیدھا سجدے میں چلا جائے تو اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے، بلکہ رکوع کرنے کے بعد ہم نے سیدھا اوپر کھڑا ہونا ہے، اور اوپر کھڑے ہونے کے بعد استغفر اللہ ربی و سمع اللہ لمن حمدہ اور اللہ اکبر کہنا واجب نہیں ہے بلکہ مستحب ہے، اگر کوئی چھوڑ دیتا ہے تو نماز باطل نہیں ہوتی ہے۔ اب ہم سجدے میں پہنچ چکے ہیں، تو سجدے میں پہنچنے کے لیے 7 چیزوں کا سجدے میں ٹکا ہونا ضروری ہے، دونوں انگوٹھے، دونوں ہتھیلیاں، دونوں گھٹنے اور انسان کا ماتھا۔ اب جب سجدے میں ہم پہنچ چکے ہیں تو اگر کوئی شخص اس طرح بچے نے اپنا ہاتھ اٹھایا ہے، اگر کوئی ہاتھ اٹھاتا ہے تو ذکر میں تو اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے، نہیں اگر ہاتھ اٹھاتا ہے کوئی کھجلی وغیرہ کرنی ہے تو ہاتھ اٹھائے اور ذکر کو روک دے، اور اپنا کھجلی کرنے کے بعد پھر ہاتھ کو رکھنے کے بعد نماز کا ذکر جاری کرے، نماز کا ذکر جاری کرے۔ یعنی سجدے میں کیا پڑھنا ہے؟ سجدے میں ہم پڑھیں گے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اس کی ہم تلاوت کریں گے، اور اس کے بعد ہم پھر دوبارہ سجدے میں جائیں گے۔ تو ایک سجدے اور دوسرے سجدے کے درمیان اٹھ کر بیٹھنا یہ واجب ہے، اگر کوئی اٹھ کر نہیں بیٹھتا تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ ہم دوسرے سجدے میں بھی اسی طریقے کے ساتھ ذکر کریں گے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ربی الاعلی و بحمدہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، لیکن اگر کوئی شخص 3 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نہیں کہتا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہنا مستحب ہے۔ اس کے بعد ہم بیٹھ گئے اور اس کے بعد ہماری 1 رکعت مکمل ہو گئی۔ اب ہم دوسری رکعت کے قیام میں کھڑے ہو گئے ہیں، تو دوسری رکعت کے قیام میں پہنچنے کے بعد ہم پھر سے سورۃ الحمد
اور سورۃ کل کی تلاوت کریں گے۔ اگر سورۃ کل کی جگہ پر کوئی اور سورت بھی پڑھ سکتے، لیکن بہتر کیا ہے کہ دوسری رکعت میں سورۃ کل پڑھا جائے اور سورۃ کل کی تلاوت کریں گے۔ لیکن یاد رہے کہ مذہب شیعہ کے نزدیک سورۃ الحمد کے بعد پہلے بھی بسم اللہ پڑھنا واجب ہے، اور سورۃ کل سے پہلے بھی بسم اللہ پڑھنا واجب ہے۔ اب اس کے بعد ہم دوسری رکعت میں دعائے قنوت پڑھیں گے۔ دعائے قنوت کے لیے ہاتھوں کا سیدھا چہرے کے سامنے ہونا ضروری ہے، نہ چہرے سے اوپر ہاتھ ہونے چاہیے، نہ چہرے سے نیچے ہونے چاہیے۔ لیکن اگر کوئی چہرے سے اوپر ہاتھ رکھ لیتا ہے یا چہرے سے نیچے ہاتھ ہوتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، نماز اس کی باطل نہیں ہوتی، کیونکہ مستحب امر ہے۔ چہرے سے نیچے بھی ہاتھ ہو جائیں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، چہرے سے اوپر ہاتھ ہو جائیں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن چہرے کے سامنے ہونا ہاتھوں کا ضروری ہے۔ اور جب ہم دعائے قنوت پڑھیں گے، اگر کسی کو دعائے قنوت نہیں آتی اور اگر وہ صرف اللہم صلی علی محمد و آل محمد پڑھ دیتا ہے تو اس کی نماز بالکل ٹھیک ہے، اس کی دعائے قنوت بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن اگر جس کو جو بھی دعائے قنوت آتی ہے تو وہ اس کو پڑھے، اور اس کے بعد اللہ اکبر کہنے کے بعد 1 سیکنڈ کا قیام کرے، اور 1 سیکنڈ کا قیام کرنے کے بعد پھر رکوع میں جائے۔ رکوع میں جانے کے بعد پھر ہے سبحان ربی العظیم و بحمدہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ رکوع کا ذکر رکوع میں پہنچنے کے بعد شروع کرے، نہ رکوع سے پہلے نہ رکوع سے اٹھتے وقت رکوع کا ذکر کریں، بلکہ رکوع میں پہنچنے کے بعد رکوع کا ذکر کریں۔ اچھا، رکوع کے بعد پھر کھڑے ہو جائیں، اور کھڑے ہونے کے بعد پھر سجدے میں چلے جائیں گے، اور سجدے میں جانے کے بعد سجدے کا ذکر کریں گے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ربی الاعلی و بحمدہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یاد رہے کہ ایک سجدے اور دوسرے سجدے کے درمیان میں اٹھی کر بیٹھنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ ایک سجدے کے درمیان میں اٹھ کر بیٹھنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ اگر کوئی شخص ایک سجدے کے درمیان اٹھ کر نہیں بیٹھتا، تھوڑا سا سر اٹھایا اور پھر رکھ دیا ہے تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ جس طریقے کے ساتھ اس بچے نے سر اٹھایا ہے اور پھر رکھ دیا ہے، اگر کوئی شخص اس طریقے کے ساتھ کرے گا تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ اچھا جی، اب دوسرا سجدہ کیونکہ ہم نے دے لیا ہے تو یہاں پر میں نے نہیں دکھایا ہے۔ دوسرا سجدہ دینے کے بعد ہم اس طریقے کے ساتھ بیٹھ جائیں گے جس طریقے کے ساتھ بچہ بیٹھا ہے، تو بیٹھنے کے بعد ہم تشہد پڑھیں گے، اور تشہد کے بعد ہم سلام پھیریں گے۔ اچھا جی، تشہد کس طریقے کے ساتھ پڑھیں گے؟ جیسے ہی اللہ اکبر کھائے اس کے بعد ہم کہیں گے الحمدللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اس کے بعد ہم سلام پھیریں گے، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ہماری 2 رکعتی نماز مکمل ہو گئی ہے۔ اب اگر کوئی شخص 3 رکعتی نماز پڑھنا چاہتا ہے تو تشہد پڑھنے کے بعد سلام نہیں پھیرے گا اور کھڑا ہو جائے گا۔ انشاءاللہ کسی ویڈیو میں 3 رکعتی نماز اور 4 رکعتی نماز کا بھی طریقہ بتا دوں گا۔ تو اب ہماری یہاں تک 2 رکعتی نماز مکمل ہو چکی ہے، تو اس کے بعد ہم سلام پھیریں گے۔ جیسے ہی ہم کہیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس کے بعد ہم سلام پھیریں گے، مثلا 3 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہیں گے۔ اگر کوئی شخص 3 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر نہیں کہتا تو بھی اس کی نماز ٹھیک ہے، نماز اس کی باطل نہیں ہے، اس کی نماز مکمل ہو چکی ہے۔ 3 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر کہنا مستحب ہے، اگر کوئی کہہ دیتا ہے تو اس کو ثواب ملے گا، اگر کوئی نہیں کہتا تو اس کی نماز باطل نہیں ہوتی۔ یہ ہوگی ہماری 2 رکعت نماز مکمل۔ اگر اس میں کسی کو کوئی شک یا کوئی مسئلہ کے سمجھ نہیں آتی تو وہ مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے، میں انشاءاللہ اس کو تفصیلاً سمجھا دوں گا جس بات کی بھی سمجھ نہیں آتی۔ تو انشاءاللہ 3 رکعتی نماز کا بھی طریقہ ہم آپ کو سینڈ کر کے بتائیں گے۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔